صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فمن علامت عہدہم انکا ترى له قوة فی دین. حاضرین محترم، آج یہ ہمارا 10واں درس ہے. گفتگو ہے صفات متقین کے بارے میں. بات یہاں تک پہنچی ہے کہ مولا فرماتے ہیں فمن علامت عہدہم، جو متقین ہیں ان میں سے ہر ایک کو انہیں اپنے دین میں مستحکم پائیں گے. یعنی متقین اپنے دین میں بہت مضبوط ہوتے ہیں. لاکھ زہریلی ہوائیں چلتی رہے وہ بہکنے والے بھٹکنے والے نہیں ہیں. اور بعض تو ذرا سی مسائل ہوئے ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، لیکن متقین جو ہیں وہ تبدیل ہونے والے نہیں ہیں. لاکھ ان پہ جو ہے عقائد میں شبہہ ڈالے اور جو ہے اعتراض کرے. بعض حضرات ہوتے ہیں اعتراض کر دیتے ہیں تو جواب نہیں دے پاتے، سامنے والے کمزور ہوتے ہیں تو وہ متاثر ہو جاتے ہیں. لیکن متقین ایسے ہیں کہ وہ لاکھ منافقین آ کے شبہہ ڈالے، شک ڈالے ان کے دین میں کہ یہ مسائل اس طریقے سے ہیں یا یہ مسائل جو ہے اس طریقے سے ہونا چاہیے. یہ تب جو اعتراضات کرتے ہیں اس سے مومنین کے اور متقین کے پائے ثبات میں کوئی لغزش نہیں آتی. وہ اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں. اس کے برخلاف دیکھیے آج کل زمانہ بہت خراب ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا خود بہت سے حضرات عجیب و غریب عقائد کو پیش کرتے ہیں جس سے آج کے خصوصاً نوجوان بہت حیران اور سرگردہ نظر آتے ہیں. اور بارہا میں مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں تو لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ قبلہ کیا کیا جائے. ایک عالم کچھ بولتا ہے، ایک عالم کچھ بولتا ہے. تو میں نے کہا اس وقت اختلاف ہے نا، ان دونوں سے پہلے والے کیا بول کے گئے ہیں. اس وقت اختلاف تو نہیں تھا نا، اس وقت ان کو دیکھے وہ کیا کہہ کے گئے ہیں. غور فرما رہے ہیں. تو اس طریقے سے بہرحال اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو بچانا چاہیے، کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے. ائمہ کے زمانے میں مرجئہ اور دیگر باطل گروہ نوجوانوں کو جو ہے وہ اسلام سے دور کرنے کے لیے باطل عقائد پیش کر رہے تھے اس زمانے میں. اس لیے معصومین علیہ السلام نے حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے دو قبل اس سے کہ باطل گروہ انہیں جو ہے راہ حق سے منحرف کر دے. راہ حق سے منحرف کرنے سے پہلے اپنے بچوں کو دین سکھا دو. اگر دین نہیں سیکھے، سادہ ذہن ہے، کوئی بھی آ کے بہکا کے لے کے چلا جائے گا. اور فرما رہے ہیں لہذا یہ بہت ضروری ہے. قرآن مجید میں بھی بارہا پروردگار نے یہ ارشاد فرمایا ہے. ایک مقام پہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، یعنی دستورات اسلام کو محکم کے ساتھ پکڑے رہو. اور فرما رہے ہیں یا جناب یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام کے لیے ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة، اے یحییٰ کتاب کو یعنی دستور الہی کو مضبوطی سے پکڑے رہو. اور فرما رہے اب یہ دستورات کیا ہے، یہاں پہ جو دین آیا ہے یعنی اپنے دین میں بہت مستحکم ہوتے ہیں. مولانا نے فرمایا دین اسی دستورات کو کہتے ہیں، قوانین الہی کو کہتے ہیں، جس میں اصول دین و فروع دین شامل ہے. انہیں دین کہا جاتا ہے. اصول دین، فروع دین، یہ ساری چیزیں. تو مومنین کو، متقین کو نہ کوئی اصول دین میں جو ہے بہکا سکتا ہے اور نہ فروع دین میں. بہرحال قرآن مجید میں بھی پروردگار نے
اور جناب یحییٰ دستور اسلامی کو مضبوطی سے تھامے رہے، یہاں تک کہ قتل کر دیے گئے۔ آپ جائیے تاریخ میں ضرور پڑھیے، خدا کی قسم عجیب و غریب داستان ہے جناب یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام۔ ایک حکم الہی کو بیان کرنے میں انہیں شہید کر دیا گیا تھا، لیکن میں نے بعض کتابوں میں دیکھا ہے کہ اس زمانے کے بادشاہ نے جو ان کو شہید کیا ہے اور تشت میں ان کا سر جب پیش کیا گیا تو ان کے لب مبارک ہل رہے تھے۔ اللہ 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 اللہ۔ تو کان لگا کے جب بغور سنا گیا تو اس وقت وہ گویا ہو رہے تھے، زبان ان کی آواز دے رہی تھی، وہ بول رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بادشاہ حکم الہی اب بھی نہیں بدلا ہے۔ جو حکم الہی میں نے پہلے بیان کیا تھا اپنی شہادت سے پہلے، میری شہادت کے بعد بھی حکم الہی وہی ہے۔ اور فرما رہے ہیں انبیاء الہی، اولیاء الہی اس طریقے سے دین کی تبلیغ کرتے رہے، اپنی جان کو دے دیا جناب یحییٰ ابن زکریا نے۔ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے حضرت یحییٰ ابن زکریا کی شہادت کو بہت یاد کیا ہے۔ آپ تاریخ کربلا کو پڑھیے، چوتھے امام فرماتے ہیں کہ میرے بابا جب مدینے سے چلے ہیں تو اس زمانے میں منزلیں ہوتی تھیں، یعنی مسافر ایک مقام پہ قیام کرتے تھے پھر وہاں سے آگے بڑھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میرے بابا سرکار سید الشہداء جہاں فروکش ہوتے تھے، جس منزل پہ اترتے تھے حضرت یحییٰ کو یاد کرتے تھے، اللہ اللہ، اور جب وہاں سے چلنے لگتے تھے تو بھی انہیں کو یاد کرتے تھے۔ اللہ اللہ۔ اور آپ دیکھیں گے علماء نے لکھا ہے کہ دونوں میں بڑی شباہتیں ہیں۔ سب سے بڑی شہادت ہے کہ دونوں کے سر کو جو ہے وہ کاٹا گیا اور تشت میں رکھ کے حاکم کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس دین کی بہت حفاظت کریں۔ انبیاء کا، اولیاء الہی، ائمہ خدا نے اپنی قربانیاں دی ہیں اس دین کے لیے، لیکن یاد رکھیے اس بات کو کہ یہ محافظ ابھی پردے غیب میں ہے۔ لاکھ لوگ غلط بیانی سے کام لے کر لوگوں کو دین سے جدا کرنا چاہیں، جن کے ایمان میں کمزوری ہوگی، جن کے منہ میں اور شکم میں لقمہ حرام ہوگا، وہی بہکیں گے۔ بے شک بے شک۔ لہذا بہت حفاظت کریں۔ یہ ہے جناب، اور اس کے بعد بہت ساری گفتگو ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے متعدد کلمات کے ذریعے سے جناب یحییٰ ابن زکریا کو یاد فرمایا ہے۔ ایک کتاب ہے، شاید میں سمجھتا ہوں کہ اردو زبان میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے، بہترین کتاب ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب نکلے ہیں مدینے سے کربلا تک پہنچنے تک، جو چھوٹے چھوٹے کلمات نصیحت آمیز ہیں وہ سب ایک عالم دین نے بہت اچھے اچھے کلمات ہیں وہ جمع کر دیے ہیں۔ یقین جانیے کہ زندگی انسان کو وہ کلمات بدل دیں گے۔ اللہ اللہ۔ تو بہرحال دین میں بہت مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں۔ وَحَدَمَتْ فِي لِينٍ، اور یہ مومنین و متقین کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ بہت نرمی سے لوگوں سے پیش آتے ہیں۔ آپ دیکھیے بعض حضرات آتے ہیں کیسے محبت سے ہاتھ کو ایسا ملاتے ہیں کہ کچھ دیر آپ کے ہاتھ کو محبت آمیز الفاظ کلمات ادا کرتے ہیں۔ تو یہ لوگوں سے محبت سے پیش آتے ہیں اور نرمی سے ملاقات کرتے ہیں، بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں یہ متقین۔ اور یقین جانیے کہ انسان جو ہے جذب ہو جاتا ہے ان کی طرف، جب ایسے کوئی ملاقات کرتا ہے تو لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم کو بھی یہ حکم ہے کہ جب لوگوں سے ملیں اب تاکہ مومنین سے تو اپنے شانوں کو جھکا دیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے سلام میں بعض حضرات یوں کر کے شانوں کو جھکاتے ہیں، یہ احترام ہے۔ قرآن مجید پیغمبر کو حکم دے رہا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے پیغمبر اپنے شانوں کو جھکا دو مومنین کے لیے، یعنی تواضع سے پیش آؤ، محبت سے پیش آؤ، حسن خلق کے ذریعے پیش آؤ۔ غور فرما رہے ہیں یہ اسلامی تعلیمات، اس کے لیے یہ اخلاق دنیاوی کے حصول کے لیے بہت سارے اہل دنیا نے بھی اخلاقیات پہ کتاب لکھے، اس کو پڑھنے کے لیے نہ جانے
کتنے پیسے صرف کرنے پڑتے ہیں، یہاں اتنے اہم کلمات معصومین علیہ السلام کے ہم تک پہنچے ہیں۔ تو بہرحال یہ لوگوں سے محبت سے پیش آتے ہیں اور بہت دور اندیش ہوتے ہیں۔ متقین جو ہیں وہ بہت دور اندیش ہوتے ہیں، یعنی ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آتی۔ وہ دور اندیشی کے ذریعے سے جب کام لیتے ہیں تو انہیں کوئی متزلزل نہیں کر سکتا، کوئی ہلا نہیں سکتا، ایسے دور اندیش ہوتے ہیں، دوربین ہوتے ہیں، دور تک کی سوچتے ہیں، جسے ہم سادہ زبان میں کہتے ہیں بہت دور تک کی سوچتے ہیں۔ جب انسان زیادہ غور و فکر کے ذریعے سے دور تک سوچنے کے بعد ایک نتیجے تک پہنچتا ہے تو اس کو کوئی اس کے مقام سے ہلا نہیں سکتا۔ لہذا متقین جو ہے وہ دور اندیش ہوتے ہیں۔ وَإِيمَانًا فِي يَقِينٍ، اور اپنے ایمان میں جو ہے بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں۔ متقین جو ہیں وہ ایمان کے بہت بلند درجے پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ ایمان کے درجات ایک ہی درجہ نہیں ہے۔ آپ بارہا سنتے رہتے ہیں جناب سلمان 10ویں درجے پہ فائز، اور فرماتے ایمان کے درجات ہیں۔ متقین جو ہیں وہ بلند درجے پہ جو ہے وہ ایمان کے فائز رہتے ہیں، اور یہ ایمان کو یوں ہی نہیں تسلیم کرتے، ادلہ و براہین کے ذریعے سے جو ہے اس کو قبول کرتے ہیں۔ اپنے ایمان پہ کہ ہم اللہ کو کیوں تسلیم کر رہے ہیں، ہم رسول کی رسالت کو کیوں مانتے ہیں، اس پہ دلیل قائم کے ذریعے قائم کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ایمان کے اس درجے پہ پہنچتے ہیں۔ کیونکہ جب کسی چیز پر انسان کے پاس استدلال ہوتا ہے اور دلیل ہوتی ہے تو اس پر عقیدہ مستحکم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے وَحِرْصًا فِي عِلْمٍ، اور یہ حریص ہوتے ہیں علم میں، یعنی علم حاصل کرنے میں آگے بڑھتے ہیں۔ کوئی نیا دن ایسا نہیں آتا کہ یہ علم کی طرف راغب نہ ہو، ہر دن وہ چاہتے ہیں کہ ایک نیا علم ہمارے پاس آئے۔ یہ صفات متقین میں سے، اور ہر انسان کو چاہیے۔ روایت میں ہے کہ اگر انسان کا 2 دن برابر ہو جائے تو گھاٹے میں ہے، روایتوں میں وارد ہوا ہے۔ لہذا آج کا دن کل سے بہتر ہونا چاہیے، بہتر یعنی علمی اعتبار سے یا ہر جہت سے اسے ترقی ہونا چاہیے۔ اگر کل علم کسی منزل تک تھا تو آج ذرا سا اضافہ ہونا چاہیے، وَإِلَّا دونوں برابر ہو جائے۔ لہذا یہ متقین جو ہے علم کی طرف حرص کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہر دن ایک نیا، دیکھیں حرص یوں تو منفی چیز نگیٹو جو ہے مانا جاتا ہے، لیکن علم کے حصول میں پازیٹو بن جاتا ہے یہ، اور فرما رہے ہیں حرص یعنی ایک انسان کھانے کی طرف کہتے ہیں تو بڑا حریص ہے بھائی، یہ سب الفاظ ہوتے ہیں نا، تو گویا یہ ایک لفظ وہاں پر منفی نگیٹو مانا دیتا ہے، لیکن علم کے حصول میں آدمی حرص کرے، ہاں غور فرما رہے ہیں، دیکھیے کیسے مانا جو ہے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کیوں ایسا حرص کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں کثرت سے بخدا روایت ہے، آپ کسی بھی مذہب میں چلے جائیے، علم کے حصول پر اتنی آیات اور حدیثیں نہیں ہیں، اتنے کلمات کسی مذہب، حتیٰ کہ مجھے یاد ہے بہت پہلے میں نے ایران میں ایک میگزین پڑھی تھی، اس میں یہ لکھا ہوا تھا آیت اللہ ظاہراً ہادی، یہ میلانی کا زمانہ تھا، ایران سے ایک میگزین نکلتی تھی تو یورپ پہنچی، اہل یورپ کے پاس، تو کسی پروفیسر نے اس میگزین کو پڑھا تو پیچھے جو ہے 4 علم کے حوالے سے حدیثیں لکھی تھی اور ہمارے پیغمبر اکرم کی، تو وہ لے کر ایران آیا اور آ گئے میلانی سے، کہنے لگا یہ آپ کے پیغمبر کی حدیثیں ہیں؟ تو کہا اتنی اہم حدیثیں ہیں ترغیب و تشویق کے علم کے لیے، لیکن مسلمان کیوں اتنا پیچھے ہے تحصیل علم میں؟ جب ایسی حدیثیں موجود ہے، یقین جانیے آج کہاں ہونا چاہیے مسلمانوں کو۔ اپنے بچوں کو پڑھائیے، ہندوستان جو کل کا آنے والا ہے وہ الگ ہوگا۔ معصومین نے اس لیے حدیثوں میں ساری باتیں بیان کر دی ہے، اپنے بچوں کو آج کے زمانے پہ تربیت نہ کرو، آنے والے زمانے پہ تربیت کرو، جو آنے والا ہے مستقبل اس پہ تربیت کرو۔
کل آنے والا ہندوستان الگ ہے. آپ سے اپنے بچوں کو آج سے تیاری کریں, خرچے کریں. ایک وقت بھوکے رہ جائیں لیکن بچوں کو ضرور پڑھائیں. لذیذ غذائیں بخدا ترک کر دیں. ایک نسل مشکلات میں ہوگی, دوسری نسل بہتر بن جائے گی. بے شک. میں نے ایسے افراد کو دیکھا اپنے گھر اور زمینوں کو بیچ کر بچوں کو پڑھایا ہے, لیکن آج وہ بچے پڑھنے کے بعد وہ زمین بھی واپس لے کر آئے ہیں اور گھر میں مال و دولت کو بھی بھر دیا ہے. لہذا اپنے بچوں کو خصوصاً میں یہاں بہرحال یہ ایک پیغام ہے, حصوں میں نہ تقسیم ہوئیے, متحد ہو کے رہیے, ایک دوسرے سے محبت کریے. مومنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں, ایک دوسرے سے درگزر کریے. نوجوانوں کی میں نے دیکھا بعض جگہوں پہ ٹیم بنی ہوئی ہے. نوجوان اٹھے جو پڑھے لکھے بچے ہیں وہ جب پڑھ کے آتے ہیں تو اپنے گاؤں قریے میں ایک ٹیم بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں غریب بچے بھی ہیں جو انٹر کے بعد صلاحیت نہیں رکھتے مالی اعتبار سے کہ وہ تحصیل علم کر سکے. لہٰذا وہ ایک فنڈ جمع کرتے ہیں اور فنڈ جمع کرنے کے بعد جو غریب بچے ہوتے ہیں ان کے لیے سہارا بنتے ہیں اور شرط و شروط کے ساتھ کہ آئندہ جب بھی آپ کبھی پڑھنے کے بعد جاب پہ لگ گئے یا آپ کے حالات اچھے ہو گئے تو یہ پیسے واپس پلٹا دیں گے. دیکھ رہے ہیں, یعنی وہ بچے اس پیسے سے پڑھ بھی رہے ہیں, پیسہ واپس بھی آ جا رہا ہے. آپ کے پیسے میں کوئی کمی نہیں, جو فنڈ ہے واپس آ گیا بچہ ایک منزل تک. اور اس کے بعد جب وہ بچہ پڑھ کے آگے بڑھتا ہے تو اس نے دیکھا میں اس ادارے سے آگے بڑھا ہوں, پھر وہ فنڈنگ کرتا ہے اس ادارے کی. ایسا زمانے کے ساتھ چلے اس طریقے سے تاکہ ہمارے غریب گھرانے کے بچے جو ہے اپنے گھروں میں نہ بیٹھ جائیں. وإلا ہم سب سے سوال ہوگا اگر یہ بچے برباد و تباہ ہو گئے مومنین کے. بہرحال روایت دیکھیے, اطلبوا العلم من المہد الی اللحد, علم حاصل کرو مہد سے یعنی گہوارے سے لے کر لحد تک. یہ اسی لیے وہ روزانہ ایک نے وعلما فی علم, اور وہ علم کے ساتھ ساتھ متقین علم رکھتے ہیں. اس کی گفتگو ایک ہو چکی ہے, کیونکہ علم ہو اور علم نہ ہو تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں. ایک عالم اگر جو ہے آستین چڑھا کے میدان میں آ جائے تو لوگ کیا کہیں گے؟ جو فرما رہے ہیں تو تنہا جو ہے علم کافی نہیں ہے, علم کے ساتھ علم ضروری ہے. بے شک. اور فرما رہے ہیں, میں نے ایک حدیث عرض کیا تھا کہ وہ یہ تھی کہ یہ علم جو ہے اس کی بنیاد علم ہے. بے شک بے شک, بغیر علم کے رکن ہے. اگر علم ہے تو یہ علم اپنی جگہ پہ وہی گر جاتا ہے, اور جب علم گر جاتا ہے, جیسے یہ میں نے مثال دیا تھا یہ ستون کی, اس پہ ایک چھت ہے, اگر یہ ستون کو ہٹا لے گر جائے گا, چھت گر جائے. علم جو ہے اسے چھت کی طرح ہے اور علم ستون ہے, جہاں ہٹا علم گر جائے گا. عام آدمی کی طرح ایک عالم بھی میدان میں آ جائے گا. غور فرما رہے, یہ ساری چیزیں میں روایت پیش کر رہا ہوں. وقصدن فی غنا, متقین جب پیسے والے ہو جاتے ہیں مالدار تو وہ درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں, یعنی نہ تو کنجوسی کرتے ہیں اور نہ ہی اسراف کرتے ہیں. ایک میڈیم جو ہے اپنا خرچ لے کر چلتے ہیں, کنجوسی نہیں کرتے, کسی کو 200-400 روپے سے مدد کرنے کے لیے بھی پیچھے ہٹ جائیں, ایسا نہیں. اگر اللہ نے دیا, یقین جانیے کہ اگر کوئی 500 روپے سے کسی کی مدد کرتا ہے غریب کی تو پروردگار دوسری طرف سے اس سے زیادہ عطا کرے. بے شک. اور یاد رکھیے, میں نے دیکھا ہے بہت سے حضرات جب ایسے اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں, مال آئے نہ آئے, لیکن اس کے بدلے میں پروردگار متعدد بیماریوں سے اسے محفوظ کر دیتا ہے. بے شک بے شک. آپ دیکھیں کتنے ایسے افراد ہیں جو مر گئے تھے, موت کے دہانے تک پہنچ کے واپس آ گئے. یہ کہیں نہ کہیں اس کی خیرات اور نیکی کام آئی ہے. آپ دیکھیے کووڈ میں بعض کے حوالے سے میں خود جانتا ہوں 80 لاکھ روپے خرچ کیے اپنے معالجے کے لیے. جو ہاسپٹل گئے تو واپس نہیں آئے, اور کس بے دردی سے دفن ہو رہے تھے آپ سب ملائے. یقین جانیے یہ جو 80-90 لاکھ روپے خرچ ہوئے, اگر غریب میں 25 لاکھ یہ انسان تقسیم کروا دیتا ہاسپٹل سے, یقین جانیے ان کی دعائیں واپس لا لیتے. بے شک بے شک. آپ کا پیسہ بھی بچتا, مختصر پیسے میں معالجہ ہو جاتا,
آپ صحیح و سالم گھر پہ بھی آ جائیں. تو مومن اور متقی کو ہاں البتہ زیادہ فضول خرچی سے بچے، کیونکہ قرآن میں ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. فضول خرچی کرنے والے ادھر ادھر آپ دیکھتے ہیں، یہاں خرچہ کرنا، وہاں، یعنی جہاں پہ ضرورت نہیں ہے وہاں خرچے کرنا. ایسے لوگ شیطان کے بھائی ہوا کرتے ہیں. اور وتجملا، آخری یہ ایک دو فقرہ تمام کر رہا ہوں. وخشوعا فی عبادہ، اور اپنی عبادت میں خضوع و خشوع سے کام لیتے ہیں. یعنی متقین کی جو نماز ہوتی ہے، عبادت ہوتی ہے، اس میں تواضع سے خضوع و خشوع بہت اللہ کے سامنے جو ہے خاضع اور خاشع. خضوع و خشوع سنتے ہیں یعنی خوف اور ڈر کے عالم میں جو ہے عبادت کو انجام دیتے ہیں. یہ متقین کی، اور قرآن مجید میں بھی ہے. میں نے عرض کیا معصومین علیہم السلام کے کلمات جو ہیں وہ قرآن حکیم سے محفوظ ہوتے ہیں، وہاں سے اخذ ہوتے ہیں. بے شک قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیاب ہوئے وہ مومنین جو اپنی نماز کو خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ کامیاب ہو گئے. اس کے بعد ہے وَتَجَمُّلًا فِي فَاقَةٍ، اور یہ اپنے فقر و فاقے میں، اپنی غربت میں بھی بڑی آن بان اور شان و شوکت سے رہتے ہیں. یہ بہت اہم ہے. کبھی ایسا غریب دیکھا کہ شان و شوکت سے رہتا ہو؟ وہ بیچارہ تو ڈر کے رہتا ہے کہ ارے ہم معاشرے میں اور سماج میں بڑے غریب ہیں، بڑے لوگ ہمیں دبائے ہوئے، ہمارا کیا عالم ہوگا، ہم کیسے آن و بان و شان و شوکت کے ساتھ. لیکن یہاں متقین کے صفات میں ہے کہ متقین اگر توحید دست اور غریب ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے آن و بان و شان و شوکت کے ساتھ رہتے ہیں. لیکن وہ شان و شوکت کیا ہے؟ شان و شوکت کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑے خوددار ہوتے ہیں، کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے ہیں. یہ مراد ہے. اور جب ہاتھ نہیں پھیلائے گا، دیکھیے اس کی ایک شان، اور یہ ہاتھ یہاں پھیلا دیے ختم. یہ لاکھوں کی آبرو جو ہے خاک میں مل جاتی ہے. بے شک. اسی لیے ایک مختصر سا ایک اشارہ کر دوں. سید رضی یا سید مرتضیٰ کے پاس کوئی شخص آیا، دونوں بھائیوں میں سے، دونوں بھائی تھے، اور کہا یہ بتائیے کہ اگر کوئی کسی کا ہاتھ کاٹ دے تو اس کی دیت تو بہت زیادہ ہے، لیکن اگر کوئی چوری کر لے تو فوراً اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے. تو مختصر پیسے میں جس کی قیمت اتنی زیادہ ہے، وہ مختصر سے چوری میں ہاتھ کیوں کاٹے جاتے ہیں؟ کہا ہاں، پہلے یہ ہاتھ جو ہے امین تھے، اگر کسی نے جو ہے دشمنی میں کاٹا ہے تو اس کی قیمت زیادہ ہے، دیت اسے جو ہے ٹیکس سے جو اسلامی ہے اس کے معاوضہ وہ زیادہ ہے. لیکن جب چوری کر لیتے ہیں تو اس ہاتھ کی قیمت گر جاتی ہے. غور فرما رہے ہیں، اس کی قیمت جو ہے بالکل مارکیٹ میں نیچے آ جاتی ہے. ان کا یہ فقرہ مجھے آج تک یاد ہے. انہوں نے کہا دیکھو اللہ کے قوانین پہ اعتراض نہ کرو، ففہم حکمت الباری، اللہ کی حکمت کو سمجھو، اعتراض مت کرو. کیا کہنے گا؟ دیکھ رہے ہیں تو یہ آن و بان و شان و شوکت کے ساتھ رہتے ہیں کسی کے سامنے، کیونکہ یہ ہاتھ بڑے امین ہوتے ہیں. اگر پھیلا دیا تو اس کی ویلو اور عزت کم ہو جاتی ہے. دشاندر جواتی میرات الرشاد میں بھی جی اشارہ کی. ہاں، وہی انہی بزرگوں سے انہوں نے بھی محفوظ کیا. اب دیکھیے ایک آخری کلمہ تمام کر رہا ہوں. اصحاب صفہ کا نام سنا ہوگا. مدینے میں چار، غور کیجئے، یہ سب چیزیں آسانی سے نہیں ملنے والی ہے، اس لیے کہ خطیب تو منبر پہ اپنی جو ہے چمکا کے چلے جائے گا. یہ سب چیزیں بیٹھ کے جو ہے اس طریقے سے حاصل کریے. اصحاب صفہ جو ہے 400 لوگوں کا ایک گروہ تھا مدینے میں، جو اسلام قبول کرتے تھے. پیغمبر جب مدینے میں آئے ہیں تو مکے کے مسلمان یا مدینے کے اطراف جو مسلمان تھے، اب چونکہ وہ تو مسلمان ہو گئے لیکن پورا گھرانہ کیا ہے؟ کافر ہے، تو اب اکیلا ہو گیا نا گھر سے. اس نے جو ہے ارادہ کر لیا چل کے مدینے میں جہاں حضور رہیں گے چاہے بھوکے دوکھے ہی رہنا کیوں نہ پڑے. ایک جذبہ ہوتا تھا اور جو ہے فوراً مدینے کی طرف روانہ ہو جاتے تھے. وہاں پر پیغمبر اکرم، اب بھئی وہاں مدینے میں اس زمانے میں کیا حالت رہی ہوگی
ابھی 100 سال کا سوشل میڈیا پہ عرب دکھاتے ہیں تو کیا کیفیت دکھاتے ہیں، کیسے کچے مکانات اور 1400 سال پہلے کے مکانات. بہرحال یہ سب اب یہ جو وارد ہوتے تھے مدینے میں، ان کا کوئی رشتہ دار وہاں ہوتا نہیں تھا کہ کسی کے گھر جائیں اور کھانا کھائیں اور رہیں. تو پیغمبر اکرم ان سب کو جو ہے مسجد میں جگہ دیتے تھے. پھر جب زیادہ تعداد ان کی بڑھی تو دیکھا اب مسجد کا احترام اور حرمت سارے مسائل آ رہے ہیں، تو پیغمبر نے ایک بہت بڑا چبوترا بنا دیا. اسے صفہ کہا جاتا ہے چبوترے کو. اصحاب صفہ یہ سب اسی پہ بیٹھتے تھے، غور فرما رہے، اسی لیے ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے. وہ وہاں بیٹھتے تھے، مدینے کے مومنین ان کو جو ہے کھانا وغیرہ دیتے تھے، لیکن یہ خود جو ہے بہت شان و شوکت کے ساتھ رہتے تھے. کسی کے سامنے دیا تو کھا لیتے تھے، نہیں تو خاموش رہتے تھے. غور فرما رہے، خاموش، دستے سوال دراز نہیں کرتے تھے. یہ کیفیت. اور عالم یہ تھا کہ پیغمبر کے چہرے اقدس کی طرف نگاہ ہوتی تھی. اگر کہیں جو ہے اسلامی جنگ ہو جاتی تھی، سب سے پہلے جو ہے اصحاب صفہ پیش ہوتے تھے، اور وہ پیغمبر کے ساتھ وہ 400 مسلمانوں کا لشکر فوراً آمادہ ہوتا. کھانا کم لیکن کام زیادہ کرتے تھے. تو یہ اصحاب صفہ اس طریقے سے ہوتے تھے. لیکن حالات، اب یہ بند کر کے ایک واقعہ ہلکا سا سنا دوں کہ اس سے ہٹ کے، لیکن ہمارے حالات، ایک ایریے میں ایک عالم دین تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے. مومنین کے درمیان 2 پارٹی ہو گئی، اور جب اختلاف ہوا تو عالم کا کھانا ہی بند ہو گیا پہلی مرتبہ. یعنی اب بھی اصحاب صفہ موجود ہے. اب وہ بیچارے جمعے کے دن کئی دنوں سے کھانا نہیں آیا، کیسے زندگی گزاری، کہ تنہا تھے، بیچلر تھے وہاں. تو کسی نے پیچھے سے کہا، رہے حضور یہ آپ کی تھوڑا سا، تاکہ وہ بھی درس کے بعد ایک تازگی آ جائے، کہا کہ آپ کی آواز پیچھے تک نہیں آ رہی ہے. تو انہوں نے کہا ادھر سے کھانا بھی تو نہیں آ رہا. اگر ادھر سے آواز ادھر نہیں جا رہی ہے تو ادھر سے بھی تو نہیں آ رہا ہے. اور فرما رہے، تو حالات ایسے نہ ہونے دیں، بلکہ مل جل کے جہاں بھی رہے محبت سے. ٹھیک ہے سب ایک جیسے نہیں ہیں. بقول شاعر کے، ایک مرکز پر نظر آیا 72 کا مزاج. ایک مرکز پہ نظر آیا 72 کا مزاج. ہم نے 2 کا بھی نہیں دیکھا برابر کا مزاج. ہم نے 2 کا نہیں دیکھا برابر. لہذا ٹھیک ہے، کوئی ایک بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے، کوئی ایک کمزور ہے، غریب، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے. گھر میں اگر 10 بھائی ہیں، ایک بھائی معلوم ہوا پولیس کمشنر ہے اور ایک بھائی انگوٹھا چھاپ ہے، تو کیا گھر سے نکال دیتا ہے بھائی؟ اور محبت سے پیش آتا ہے کہ میرا بھائی یہ کمزور ہے. یہ مومنین، یہ نگرم جو ہے، یہ ایک گھر کے مانند ہے. جیسے آپ کا ایک چھوٹا سا گھر ہے، یہ پورا ایک گھر ہے. آپ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے ایجوکیشن میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں. حالات خراب ہیں، ٹھیک ہے، وہ خودداری کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہے، آپ کو خبر لینے کی ضرورت ہے.